السلام علیکم دوستو، میرا نام ذیشان اکبر ہے اور اس ویڈیو میں میں کوشچن ہے بڑا مشہور و معروف سوال بن چکا ہے آج کل کے جن لوگوں کو لون مل چکا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں دوسری انسٹالمنٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے جن کی اپلیکیشن یا تو پروسیس میں ہے یا پھر وہ اپلیکیشنز ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور وہ کارڈ کا ویٹ کر رہے ہیں، یا پھر ان کو کارڈ مل چکا ہے اور وہ ابھی پیسے لینا چاہ رہے ہیں، یا پھر وہ پیسے نکال چکے ہیں. تو ان سب کے لیے یہ چیزیں، یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور ایٹ دی اینڈ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہوگا تو میں اس کا آنسر ودن 30 منٹس دے دیتا ہوں. نارملی آپ کمنٹ کریں گے، میں 30 منٹ کے اندر آپ کا جو جواب ہے وہ انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا، بلکہ دے دوں گا زندگی سلامت رہی. تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم پہ ملتے رہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. دوسری انسٹالمنٹ لینے کے لیے جو سب سے بہترین اور سب سے پختہ شرط ہے وہ ہے آپ کا ایماندار ہونا. بس یہ پہلی اور آخری شرط ہے. یہاں پہ آپ سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ جائیں نا، آپ آسان کاروبار کا جو لینڈنگ پیج ہے اس کو اوپن کریں گے. مطلب آپ یہاں پہ لکھیں akc.punjab.gov.pk، تو یہاں سے یہ اباؤٹ پروگرام کا ایک آپشن آتا ہے. یہاں پہ اگر آپ جائیں گے، اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس فیچرز آ جائیں گی، کچھ چیزیں ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اینڈ پہ جانا ہے اور یہ آپ کو کی کنڈیشنز کے نام سے ایک ٹیب نظر آ رہی ہے. یہ کی کنڈیشنز کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے فنڈ جو یوز کرنے ہیں، اگر آپ کو کارڈ مل چکا ہے اور آپ فنڈ استعمال نہیں کیے ابھی تک آپ نے، تو اس کو آپ نے غور سے سننا ہے کہ آپ نے جس بزنس کے لیے فنڈز آپ نے لیے ہیں. اب لیٹ اس سے آپ نے پیسہ لیا ہے کسی ایسے بزنس کے لیے جہاں پہ کوئی فیول کا یا کسی ایسی چیز کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے، اور آپ نے وہ فیول والے مطلب اپنی گاڑی میں جا کے فیول ڈلوایا اور اس کو کارڈ کو یوز کر لیا. آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کارڈ یوز کر لیا، اور آپ کا جو بزنس ہے وہ ہے کپڑے کا، تو آپ کھانے پینے کی چیزوں پہ یا اس وہاں پہ جا کے کسی سٹور پہ یا کسی برانڈ پہ جا کے آپ شاپنگ کر رہے ہیں. تو یہ نیگیٹو چیزیں ہیں. یہ ریسٹرکٹڈ ہے اس کے لیے کہ آپ نے آسان کاروبار کارڈ کو صرف ایکٹیو موڈ کے لیے یا اس کور بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کرنا ہے. فنڈ یوزیج از ریسٹرکٹڈ ٹو کور. اب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے یہ استعمال کریں گے تو وہ کہے گا نہیں آپ نہیں کر سکتے، وہ کہے گا، لیکن گورنمنٹ نے ریسٹرکشن لگائی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے بزنس ریلیونٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہاں پہ پیسے خرچ کرنے ہیں. اب یہ پہلی شرط ہے آپ کے لیے کہ آپ کو سیکنڈ انسٹالمنٹ ملے گی. سیکنڈ جو آپ کا 6 مہینے بعد آپ کو ایک اس کا سیکنڈ فیز میں آپ کو پیسے ملنے ہیں، دوسری انسٹالمنٹ ملنی ہے. اس کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کور بزنس کی ایکٹیویٹیز میں خرچ کرنی ہیں چیزیں. نان بزنس ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز آر بلاکڈ. کہ اگر آپ کی کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے، اگر وہ نان بزنس ہے، مین آپ کے بزنس سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، آپ 150 کی یا 200 کی چیزیں میں اگین بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کی ٹرانزیکشن کو بلاک نہیں کرتے، یہ صرف شہریوں کو ڈرانے کے لیے لکھا ہوتا ہے. لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوگا آپ پہ کہ آپ کی سیکنڈ انسٹالمنٹ میں یہ رکاوٹ بنے گا آٹومیٹیکلی، کیونکہ جو چیزیں، جو اپلیکیشن یا جو سسٹم اس ٹائم پہ آپ کی کریڈٹ اسیسمنٹ کو روک سکتا ہے، یا لوگوں کی ہزاروں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کی کریڈٹ اسیسمنٹ فیل ہو گئی یا اس پہ کراس آ گیا، وہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے ان کی کنڈیشنز کو فالو نہیں کیا، جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں کہ آپ نے کریڈٹ اور سائیکومیٹرک اسیسمنٹ آپ کی سیٹسفیکٹری ہونی چاہیے، تو وہ نہیں تھی. اس کا مطلب ہے ان کی کلین کریڈٹ ہسٹری نہیں ہے، آپ کے جو لونز ہیں وہ اوور ڈی ہوئے ہیں اس بندے پہ. تو یہ پرابلمس تھے. دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے ریگولیٹری اتھارٹی، جو بھی اس بزنس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے بزنس کو رجسٹر کروانا ہے. اب سب سے جو کامن چیز ہے وہ FBR ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو. آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں یا کسی بندے سے رابطہ کریں 1000-1500 دے کے، 500 میں آپ ویسے نارملی رجسٹر ہو جاتے ہیں. آپ FBR کی سائٹ پہ جا کے آپ نے رجسٹر ہونا ہے ایز اے ایکٹیو فائلر پہلے 3 مہینوں کے اندر اندر. مطلب آپ جب پہلی انسٹالمنٹ واپس کر رہے ہوں گے تو آپ نے فائلر ہونا آپ کا ضروری ہے تاکہ وہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں رہیں. تو سیکنڈ کنڈیشن جو ہے، پہلی تو یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی ٹرانزیکشنز کرنی ہیں وہ اپنی بزنس ریلیونٹ ایکٹیویٹیز میں کرنی ہے. نان بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں ٹرانزیکشن کریں گے، مطلب کوئی چیز جس کا آپ کے بزنس سے کنیکشن نہیں ہے، تو آپ کی دوسری انسٹالمنٹ کو ڈسٹرب کرے گا. یہ آپ بات نوٹ کر لیں.
یہ سسٹم اے آئی بیس چل رہے ہیں اور یہ پکڑ لیتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ. بندہ کوئی کام کر رہا ہو نا تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ سسٹم اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چل رہا ہے، اور جن لوگوں کو نہیں پتا تو وہ یہی سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہ بندے کو ایسے پکڑتی ہے جیسے آپ سمجھیں یہ جن ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتا آپ کہاں ہیں لیکن یہ آپ کو ڈھونڈ لیتی ہے. تو یہ چھوٹا سا بھی اگر کوئی پرابلم ہوگا آپ کی اپلیکیشن یا کسی بھی چیز میں، یہ اس کو پکڑ لے گی. پھر اپلیکیشنز آر لمیٹڈ ٹو ون انڈیویجول پر بزنس. آپ ایک اپلیکیشن دیں گے ایک بزنس کے لیے. اگر آپ کی کوئی مرچنٹ ہے، مرچنڈائز کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی بوتیک ہے، ایز اے فیمیل آپ کام کر رہے ہیں یا میل کام کر رہے ہیں، یا آپ نے کوئی کراکری اسٹور بنانا ہے یا کوئی بھی چیز، اس ایک بزنس کے لیے ایک اپلیکیشن دینی ہے. دوسرے بزنس کے لیے اگر اپلیکیشن دینی ہے تو وہ کوئی اور بندہ دے گا اور نئے بزنس کے لیے دے گا. وہ سیم بزنس کے لیے ملٹیپل اپلیکیشنز نہیں دے سکتی، ادروائز آپ کے لیے پرابلم بنے گا. اب یہاں پہ آپ کی کسی بھی رجسٹرنگ اتھارٹی ہے جس سے آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، اس سے آپ نے رجسٹر ہونا آپ کے لیے مینڈیٹری ہے، ادروائز سیکنڈ انسٹالمنٹ کو تو آپ بھول جائیں. اور دوسرا یہاں پہ 19-20 کا کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائے، کہ سم ٹائمز کوئی مشکوک ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، سسٹم ان کو ریلیکس کرتا ہے، لیکن اس کو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو قانون کی لینگویج میں ہے، قانون کی زبان میں ہے، جس کو کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ، شک کا فائدہ. کہ شک کا فائدہ ہمیشہ اس بندے کو ہوتا ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے فنڈز کو پراپر یوز کریں، پھر اپنی رجسٹریشن کروا لیں ایف بی آر یا کسی بھی ادارے سے جو ٹیکسیشن کا ادارہ ہے، اور پنجاب ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ریگولیٹری اتھارٹی ہے، یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اس سے کرا لیں. یا پھر اپلیکیشنس، وہ یہ تو ایک سرسری سی کنڈیشن ہے، یہ وہ سسٹم ویسے ہی آپریٹ نہیں کرتا. تو یہ دو کنڈیشن جس بندے نے میٹ کر لیں اور ایکٹیو ٹیکس فائلر ہوا ایٹ دی ٹائم آف سیکنڈ انسٹالمنٹ. اور اگلی چیز یہ ہے، اربن یونٹ کنڈکٹس فزیکل ویریفیکیشن آف بزنس پرمیسز ود ان 6 months آف لون اپروول اینڈ اینولی دیئر آفٹر. اور اب دیکھیں آپ کے 6 مہینے پورے ہو گئے، آپ نے لون لیا تھا، کارڈ ایکٹیو کیا، 6 مہینے کے اندر اندر کبھی بھی اربن یونٹ کا بندہ آپ کو بغیر بتائے آپ کے بزنس کی پرمیسز کا مشاہدہ کرنے آ سکتا ہے، فزیکلی آئے گا. جیسے آسان کاروبار فائنانس والے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں نا، ان پہ پہلے بھی بندہ آتا ہے، بعد میں بھی 6 مہینے بعد بھی آئے گا. تو سیم سچویشن یہاں پہ، پہلے تو کوئی بندہ نہیں آتا، لیکن فزیکل ویریفیکیشن دوسرے سٹیپ میں جا کے ہوگی. کہ 6 مہینے کے اندر اندر کبھی بھی کوئی بھی بندہ 2 مہینے 3 مہینے بعد آ کے آپ کے بزنس کی ویریفیکیشن کرے گا 6 months کے اندر اندر. اور اگر آپ کا وہ بزنس ایگزسٹ نہ کرتا ہوا تو آپ کا جو لون ہے وہ خطرے میں پڑے گا. مطلب آپ کی اگلی انسٹالمنٹ تو آپ کو نہیں ملے گی، کارڈ بلاک ہو جائے گا آپ کا جیسے ہی وہ رپورٹ اوپر کرے گا. اب اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ آپ اگلی کسی بھی گورنمنٹ کی اسکیم سے فائدہ نہیں لے سکتے. آپ جب بھی اپلائی کریں گے وہ آپ کو ایز اے ڈیفالٹر کنسیڈر کریں گے. تو لانگ ٹرم میں آپ کو یہ چیزیں نقصان دیں گی. ابھی کے لیے تو آپ چلا جائیں گے کام، لیکن لانگ ٹرم میں یہ جو چیز ہے اربن یونٹ کے بندے والی بات، اور پاکستانی اگر آپ کو کوئی مل گیا پیور پاکستانی جو پاکستانیوں والے کام ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے آپ کا کام بن جائے، ادروائز مشکل ہے. کیونکہ میں نے ابھی تک جو لوگ سنے ہیں آ رہے ہیں اربن یونٹ کے، وہ بڑے ایماندار اور بڑے اسٹرکٹ قسم کے لوگ ہیں، سوائے پانی کے آپ سے کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، میں نے جہاں تک سنا. تو خیال کیجئے گا یہ 3 چیزیں ہیں. پہلے آپ کے فنڈز پراپر یوزج ہو، ان کی رجسٹر ہوں آپ ریلیونٹ ریگولیٹری اتھارٹی سے، اور اس کے بعد آپ نے اربن یونٹ کا جو بندہ 6 مہینے بعد آپ کا وزٹ کرنے آئے گا 6 مہینوں کے اندر اندر، اس کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے اپنا بزنس دکھا کے، نہ کہ پیسے دے کے. تھینک یو ویری مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.